نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکات کی جلد اول مسلم کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 2158۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ 10 گنا نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں، 10 گنا زیادہ ثواب دیتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ۔ اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے یا بخش دیتے ہیں۔ اور پھر آگے یہ حدیث مسلم شریف کی چل رہی ہے، اس پہ کہا گیا کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بالشت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 بالشت اس کی طرف، اور جب وہ ایک گز آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 ہاتھوں کی لمبائی کے برابر اس کی طرف آتے ہیں، اور جو وہ چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بیان کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے، ساری اللہ کی طرف سے، لیکن اس میں اللہ کا ارشاد ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا، حضور یہ کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے یہ حدیث چل رہی ہے، اس میں کہا گیا کہ اگر کوئی شخص اتنے گناہ کر لے کہ جتنی اس زمین کی چوڑائی ہے، اور پھر وہ میری طرف رجوع کرے، مجھ سے ملنے آ جائے، میری طرف آ جائے، تو ہم اس کو زمین کی چوڑائی کے برابر بخشش دیں گے، سارے گناہ معاف کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، شرط یہ ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، شرط یہ ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو۔ اب اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، آگے بھی جو میں بات کروں گا، کہ عمل انسان کو کرنا ہے، اپنے حصے کا عمل کرنا ہے، باقی آگے اپنا کام اللہ تعالیٰ کریں گے۔ یعنی اس حدیث میں جو بات کی گئی ہے کہ نیکی کرنا انسان کا کام ہے، 10 گنا ثواب دینا اس کا کام ہے۔ ایسا ایفرٹ، کوشش جو ہے، اس کے بعد آگے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اگر ایفرٹس نہیں کی جائیں گی، کوشش نہیں کی جائے گی، اسباب استعمال نہیں کیے جائیں گے، تو مسبب الاسباب مدد نہیں فرمائیں گے۔ ان کا اصول ہے یہ اس دنیا کے لیے۔ پھر یہ چیز ہے کہ دیکھیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، پانی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو عصا ہے اس کو پتھر پہ مارو۔ جب عصا پتھر پہ مارا تو اس میں 12 چشمے نکلے، اور ان سے ساری قوم نے پانی پیا۔ اب یہاں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو پانی آسمان سے بھیج دیتے، فرشتے پانی لے آتے، لیکن انسان کا عمل اس میں شامل کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اتنا کام کریں کہ پتھر پر اپنا عصا ماریں، باقی یہ آپ کا کام ہے، ہم اپنا کام کریں گے کہ 12 چشمے اس میں سے جاری کر دیں گے۔ پھر آگے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے
کہ اپنا ہاتھ تم بغل میں ڈالو، تو جب بغل میں ڈالو گے تو یہ سفید ہو جائے گا۔ اب ہاتھ تو ویسے بھی سفید ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ موسیٰ تیرے ہاتھ کو سفید کر دیا، لیکن نہیں، کچھ کام تم کرو موسیٰ کہ ہاتھ تو ڈالو ادھر، باقی کام ہم کر دیں گے۔ تو عمل کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اس میں برکت ڈالنا، اس کو آگے اس کی مدد فرمانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اللہ نے اپنا کام کرنا ہے۔ پھر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں فرمایا گیا کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں میرے راستے پہ آنے کی، مفہوم اس کا یہ ہے، تو ہم ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو صراط مستقیم پہ چلا دیں۔ یہاں بھی کوشش کی بات ہے، جو لوگ کوشش کرتے، ان والذین جاہدوا، یعنی کوشش، جد و جہد یہ کریں تو ہم ان کو سیدھے راستے پہ لے آئیں گے۔ تو عمل جو ہے بہت ضروری ہے، جو ہمارے ذمے عمل رکھے گئے ہمیں کرنے ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ پھر سارے معاملات آگے چلیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک مشکات کی جلد سوم میں حدیث ہے بخاری مسلم کی 5630، تو اس میں حدیبیہ کے مقام پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے تو پانی برتن میں تھوڑا تھا، تو وضو کر لیا، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا پانی ہے کہ نہیں؟ پانی تو یہی تھا، پینے کے لیے بھی نہیں، وضو کے لیے نہیں۔ تو آپ نے اپنے جو مبارک انگلیاں تھیں وہ پانی میں ڈال دی، اور اس میں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور سارے لشکر نے پانی پیا، سب سیراب ہو گئے، پانی بھی پیا، وضو بھی کیا۔ یہاں بھی یہ چیز کار فرما ہے کہ رسول انگلی آپ ڈالیں، پانی ہم وہاں سے جاری کریں گے۔ اور ایک جو خاص نقطہ کہ رسول کو رسول پر فضیلت اللہ تعالیٰ نے کہا، امام الانبیاء ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر پہ عصا مارا تو پتھر سے تو پانی نکلتا ہے، انگلیوں سے تو پانی کبھی نہیں نکلا، نہ کبھی نکلے گا۔ یہ فضیلت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ انگلیوں سے پانی جاری کا ہے۔ یہ بھی ایک اس میں نقطہ ہے۔ تو اصل میں ساری گفتگو کا میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے حصے کا کام ہمیں کرنا ہے۔ اب کوئی شخص وضو کر کے گھر بیٹھ جائے کہ فرشتے آئیں گے تو اس کو مسجد میں لے جائیں گے اور نماز پڑھا دیں گے، تو یہ نہ ہوا نہ کبھی ہوگا، کیونکہ اللہ کا اصول نہیں ہے۔ مسجد میں خود چل کے جانا پڑے گا، جو اپنے ذمے کا کام ہے کرنا پڑے گا۔ سورہ یوسف میں ایک جگہ ذکر ہے وہ یوسف علیہ السلام کا، میں نے کئی دفعہ پہلے بیان کیا ہے کہ جب وہ پھنس گئے زلیخا کے جال میں تو سارے تالے لگے تھے، دروازے بند تھے، اور دعوت گناہ تھی زلیخا کی طرف سے۔ تو اب وہ ان کے پاس ایکسکیوزز اور عذر وغیرہ تو تھے کہ تالے لگے ہوئے تھے، میں کیا کرتا، لیکن انہوں نے کہا یوسف تم دروازے تک تو پہنچو، پھر آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لہذا یوسف علیہ السلام دروازوں تک جاتے تھے اور تالے کھلتے جاتے تھے، یعنی انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حصے کا کام کیا۔ دروازے کی طرف دوڑنا بھاگنا یوسف کا کام تھا، تالے کھولنا اللہ کا کام۔ لہٰذا ہم جب تک عمل نہیں کریں گے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے، ایفرٹ نہیں کریں گے،
کوشش نہیں کریں گے اور کہیں گے اللہ ہماری مدد نہیں فرما رہا، تو بات مناسب نہیں ہے۔ ایک شخص شادی نہ کرے اور روز ہر نماز کے بعد دعا مانگے یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، تو ایک وسیلہ اس نے بنایا ہے کہ شادی کرو پھر دعا مانگو۔ تو اس لیے گزارش صرف یہ ہے کہ ہم چونکہ اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ شارٹ کٹ طریقے بہت نکلے ہیں، ایسا ایفرٹس ختم ہو گئی ہے، کوشش کم کی جاتی ہے۔ کوشش کی طرف جانا ضروری ہے، ایفرٹس کی طرف جانا ضروری ہے۔ آگے مہربانی کرنا، کام چلانا، مصیبتوں الجھنوں کو ختم کرنا سارا اللہ کا کام ہے، لیکن اپنے حصے کا کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ توبہ کرنی چاہیے۔ وہ جو زمین بھر گناہ جس نے کیے تھے نا، اس نے رجوع کیا تھا اللہ کی طرف، یعنی توبہ کی تھی، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر شرک نہیں کیا تو جاؤ، ٹھیک ہے، معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ شرک کے بھی توبہ اگر زندگی میں کر لی جائے اس کی معافی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔